اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم بالمغیبات، یعنی میں تمہیں کیا بتاتا ہوں کن کے بارے میں جو غیبی امور ہیں، من احوالکم التی لا تشکون فیہا، تمہارے ان غیبی احوال کی خبر تمہیں دیتا ہوں جس میں تمہیں کوئی شک نہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اچھا، ان کنتم مؤمنین میں ایک اشکال آتا ہے نا کہ اگر تم پہلے سے ہی مومن ہو پھر نشانی ہے تو پھر نشانی دیکھ کر مومن کیسے بنیں گے؟ سمجھ، اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں تو دور ہو جائے گا نا، ان کنتم مؤمنین تو کہا جائے گا یعنی نشانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نشانیوں کو دیکھ کے، سیکولر ریزننگ ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے موفقین للایمان، اگر تمہیں ایمان کی توفیق ملنی ہے تو تمہارے لیے اس میں نشانی۔ اب ایک جواب یہ دے دیا، فإن غیرہم لا ينتفع بالمعجزات، کیونکہ غیر جو ہے نا جن کو توفیق نہیں ملے گی وہ معجزات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ او مصدقین للحق، یا مراد مومنین سے یہ ہے کہ اگر تمہاری فطرت اور سرشت ایسی ہے کہ تم حق کی تصدیق کرنے والے لوگوں میں سے ہو، جب حق سامنے آئے مان لیتے ہو، غیر معاندین، ان کنتم او مصدقین للحق غیر معاندین، معاندین نہیں ہے، تو مومنین سے مراد بالفعل مومن ہونا نہیں ہے بلکہ معاند نہ ہونا ہے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کیا فرماتے ہیں؟ عطف علی رسولا علی الوجہین، یہ مصدقاً کا جو عطف ہے یہ رسولاً پر ہے، علی الوجہین۔ وہاں وجہین کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ ارسلت رسولاً انی قد جئتکم، تو پھر ارسلت مصدقاً، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ رسولاً بمعنی حال ہے، لیکن کس معنی میں ہوگا تو حال بنے گا پچھلوں کا؟ ناطقاً، یعنی اگر ناطقاً کے معنی میں ہوگا، ہم نے دیکھا تھا نا کل، ناطقاً کے معنی میں ہوگا تو حال بنے گا، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا عطف مصدقاً ناطقاً پر ہو تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ حال ہی بن جائے گا، کیونکہ ناطقاً پچھلے حالوں پر عطف رکھ رہا تھا، مطلب ہے اعلیٰ احوال سابقہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ عطف علی رسولاً علی وجہین او منصوب باضمار فعل دل علیہ قد جئتکم، کہہ رہے ہیں کہ پہلے آیا تھا نا ایک فعل قد جئتکم ببینۃ بآیۃ من ربکم، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصدقاً منصوب ہو ایک ایسے فعل کے مضمر ہونے کی وجہ سے جس پر دلالت قد جئتکم سے ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر وہ فعل اگر دلالت قد جئتکم سے ہو رہی ہے تو وہ فعل کیا ہوگا؟ وہ قد جئتکم ہی ہوگا۔ تو لہذا کیا فرماتے ہیں؟ ای قد جئتکم مصدق، ای وجئتکم مصدقا، میں تمہارے پاس آیا ہوں تصدیق کرتا ہوا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بِإِضْمَارِهِ، کہہ رہے ہیں اس مقدر بِإِضْمَارِهِ، کہہ رہے ہیں جو احل لکم ہے نا، یہاں بھی آپ اسی فعل کا اضمار مقدر مان لیں۔ کون سا فعل؟ ای جئتکم لِأُحِلَّ لَكُمْ، اور وجئتکم ای لماذا جئتکم لِأُحِلَّ لَكُمْ۔ اچھا، او مردود علی قولہ انی قد جئتکم بآیہ، یا دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو لوٹا دیں انی قد جئتکم بآیۃ کی طرف، تو وہاں اصل میں کیا تھا؟ ارسلت رسولا انی قد جئتکم، یہی تھا نا، ارسلت رسولا انی قد جئتکم، تو جب اس پر لوٹائیں گے تو پھر اب قد جئتکم کی بجائے کیا ہوگا؟ ارسلت رسولا انی قد جئتکم وارسلت رسولا لأحل لکم، یہ مراد ہے کہ او مردود علی قولہ انی قد جئتکم۔ سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ او یا کیا ہے؟ معطوف علی معنی مصدقا کقولہم جئتک معتذرا ولأطیب قلبک، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک مصدقا تو ہے کیا ہے بلا؟ اسم پر فعل کا عطف کیسے ہوگا؟ لیکن اگر آپ معنی وہاں فعل کا بنا لیں، یعنی مصدقاً ہے اسم لیکن اس کی تعویل فعل کے اعتبار سے کر دیں تو آپ کہیں گے کہ اس کا عطف ہے مصدقاً کے لفظ پہ نہیں، مصدقاً کے معنی پر، یعنی اصلاً وہاں آپ کیا معذوف مان لیں گے؟ مثال سے پتہ چلے گا، جئتکم لأصدق، مصدقاً کا مطلب کیا ہے؟ جئتکم لأصدق ولأحل لکم، تو گویا اب آپ نے لأحل کا عطف مصدقاً کے لفظ کی بجائے مصدقاً کے معنی پر مانا، جیسے کہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں جئتک معتذرا ولی اطیب قلبک، میں آپ کے پاس
اعتذار کے لیے حاضر ہوا ہوں اور تاکہ آپ کے دل کو یعنی اس کے کھوٹ کو صاف کروں، اپنی طرف سے صاف کروں۔ تو اصل میں مراد کیا ہے؟ جئتک لأعتذر ولیطیب قلبک۔ تو ولیطیب قلبک جو ہے اس کا عطف معتذرا پر کیسے ہوا؟ اسی طریقے پر ہوا کہ وہ عطف لفظ پہ نہیں ہے بلکہ عطف معنی پر ہے۔ بات واضح؟ اچھا، اس کے بعد فرمایا بعض الذی حرم علیکم، یعنی تاکہ میں تمہارے لیے حلال کروں وہ بعض چیزیں جو تمہارے لیے کیا تھی؟ حرام کی گئی تھی۔ ای فی شریعت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ شریعت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا چیزیں حرام تھی؟ کالشحوم، چربیاں، والثروب، ثروب کے بارے میں کہا لغت میں کہ یہ سربن کی جمع ہے، اور سربن کہتے ہیں جو انسان کی جو یا انسان کی نہیں مطلب جانور کی جو انتڑیاں ہوتی ہیں، اس پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک جھلی سی ہوتی ہے جب وہ باہر نکالی جاتی ہے، مطلب اس کے اوپر ایک سفید سی جھلی ہوتی ہے، اس کو سرب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرب۔ تو کہا کہ جیسا کہ شحوم ہے، سروب ہے، سمک ہے، ولحم الابل والعمل فی الصبر، یہ سب چیزیں حرام کی گئی ہیں نا ان پر۔ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَهُ كَانَ نَاسِخًا لِشَرْعِ مُوسَىٰ۔ مشہور یہ ہے کہ انہوں نے تنسیخ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی، لیکن کہتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ناسخ تھی شریعت موسوی کی۔ ناسخ ہونے سے مراد ہے ایک دو چیزوں کی بھی نسخ کا بھی نسخ ہو جائے تو وہ نسخ شمار ہوتا ہے، جزوی نہیں، یعنی جزوی نسخ بھی نسخ۔ جیسا کہ ہماری شریعت نے بھی بالکلیہ نسخ نہیں کیا شریعت موسوی کا، بہت سے احکام ہیں، جیسے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ ہماری شریعت میں بھی ہے، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ تو پھر فرماتے ہیں وَلَا يُخِلُّ ذَلِكَ، کہہ رہے ہیں اس میں خلل نہیں واقع ہوتا یا اس کو رد نہیں کرتی یہ بات بِكَوْنِهِ مُصَدِّقًا لِلتَّوْرَاۃ۔ اگر آپ کہیں کہ وہ مصدقاً للتوراۃ ہے تو پھر ناسخ کیسے ہوگا؟ کمالا، کیسے تشبیہ کیا دے رہے ہیں؟ کمالا یعود نسخ القرآن بعضہ ببعض علیہ بتناقض و تکاذب، جیسا کہ قرآن مجید کا کہ بعض حصے کا بعض کا نسخ کرنا قرآن پر تناقض اور تکاذب کے اعتبار سے نہیں لوٹتا نا، یعنی قرآن کا ایک حصہ جب دوسرے کا نسخ کرتا ہے تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے یا قرآن ایک دوسرے کو جھٹلا رہا ہے؟ تکاذب کا مطلب یہ ہے، بلکہ قرآن ایک دوسرے کی تصدیق ہی کرتا ہے لیکن نسخ سے ہی لازم نہیں آتا۔ تو گویا مصدق کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی شریعت تھی۔ بات واضح؟ کہہ رہے فَإِنَّ النَّسْخَ فِي الْحَقِيقَةِ بَيَانٌ وَتَخْصِيصٌ فِي الْأَزْمَانِ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے تخصیص، تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ تخصیص عام کی ہوتی ہے نا، تو وہ عام میں بعض افراد کو بعض افراد سے جدا کر دیا جاتا ہے، یہ تخصیص ہے۔ تو کہتے ہیں وہ تخصیص ہوتی ہے تخصیص فی الافراد، اور نسب کیا ہے؟ تخصیص فی الاسماء۔ بات تو ایک ہی، یعنی آپ کہیں کہ یہ حکم عام تھا، پھر میں نے کہا زید بکر اس سے خارج ہو گئے، آپ کہیں یہ حکم عام تھا لیکن اب اگلا زمانہ اس حکم سے خارج ہو گیا، بس یہ نسب ہوتا ہے۔ تو نسب کیا ہے اصلاً؟ بیان و تخصیص فی الازمان، وہ بیان ہی کی قسم ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بیان تبدیل میں کہ نسب بھی بیان ہی ہوتا ہے۔ نسب فی حقیقتاً کیا ہے؟ بیان ہی ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ بیان ازمنہ ہے، یعنی یہ زمانہ اب اس حکم کا نہیں ہے، تو وہ زمانوں میں تخصیص ہے نہ کہ افراد میں۔ سر یہ جو نسخ آیات ہیں، منسوخ آیات، یہ ایگریڈ اپون ہے؟ نہیں، ایگریڈ اپون نہیں، اچھا، مطلب اس میں ایگریڈ اپون بھی نہیں ہے۔ پھر نسخ کی تعریف متقدمین اور متاخرین کے ہاں ایک جیسی بھی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاں ایک جیسی تعریف ہو گئی نا متاخرین، ان میں بھی اختلاف ہے نسخ۔ اس میں اگر کوئی مستشرق جو ہے وہ اعتراض اٹھائے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس میں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ پہلے اعتراض دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، اعتراض ہے کہ بھئی یہ دیکھو تمہارے کو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ بھئی کون کون سے کام نسخ ہیں، کون سے نہیں ہیں، کون سی آیت منسوخ ہے، یہ تمہارا اس میں بھی اختلاف ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں، اس میں تو اگر نسخ نہ بھی ہو تو پھر بھی احکام طے شدہ نہیں، یعنی مطلب یہ تو پھر ہاں نہیں، قرآن میں یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات ہی میں اختلاف فہم میں بھی ہے کہ نہیں، یعنی اگر یہ اعتراض آپ کہیں کہ بھئی مستشرق کہے کہ ثلاثہ قروء سے مراد حیض ہے یا طہر، پھر تو اعتراض تو پھر بھی رہے گا۔ تو ہم اس کو اپنے طریقے پہ ڈیل کریں گے نا، ہم کہیں گے دین کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ تو طے شدہ، ان میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا،
اور دین اصلاً وہی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اور اسی کو قائم رکھنے کا حکم بھی ہے۔ اس کے بعد شریعتیں ہوتی ہیں، شریعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور شریعتوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شریعت باطل ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ اب چونکہ ناسخ ہے، تو اس شریعت میں مجتہدین پیدا ہوں گے، کچھ احکام قطعی ہیں، کچھ ضمنی ہیں، ضمنی احکام میں اختلاف واقع ہو جائے گا، کچھ نسخ اگر قطعی ہوگا تو وہاں اختلاف واقع نہیں ہوگا، نسخ اگر ضمنی ہوگا تو وہاں اختلاف واقع ہو جائے گا۔ تو کہیں گے یہ تو دین کی مطلب حیت اگر سمجھ لو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا دین ہوتا ہے اس طرح، مطلب وہ تو خیر ایسے ہی اعتراض ہوگا اگر ہوگا بھی تو۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اچھا فرماتے ہیں أَيْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ أُخْرَى أَلْهَمَنِيهَا رَبُّكُمْ وَهِيَ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ۔ اب دیکھیں اس آیت کو سمجھنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا نا کہ وَجِئْتُكُمْ، پہلے بھی آیا تھا جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوبارہ کیا آ گیا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پہلے آیا تھا أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ، اس سے قبل بھی یہی تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہلی تفسیر یہ ہے کہ میں تمہارے پاس ایک اور نشانی لے کر آیا ہوں جس کو میرے رب نے مجھے الہام کیا، وہ نشانی کیا ہے پھر؟ ان اللہ ربی و ربکم، یہ جو آگے فاتقوا اللہ واطیعون کے بعد قول آ رہا ہے، یہ خود نشانی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کیسے نشانی بنی وہ بتاتے ہیں، فإنہ دعوۃ الحق المجمع علیہا فیما بین الرسل، یہ وہ دعوی حق ہے، دعوت حق ہے جو تمام رسولوں میں مجمع ہے۔ ابھی ہم نے جیسے اصول دین کی بات کی تھی جیسے وہ بات بھی آ گئی، یہی اصول دین ہے، الفارقہ بین النبی والساحر، جس سے نبی اور جادوگر میں فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کون ہے؟ جو وہ متفق علیہ دعوت جو حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے وہی لے کر حاضر ہوگا۔ او، اب یہ پہلی تفسیر تھی، اب دوسری دیکھیے، او جئتکم بآیۃ علی ان اللہ ربی وربکم، یا مراد یہ ہوگی کہ میں ایک نشانی لے کر آیا ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ سمجھ آئی؟ وجئتکم بآیۃ من ربکم ان اللہ ربی وربکم، یعنی هذه الآیۃ تدل علی ان اللہ ربی وربکم۔ اچھا پھر فاتقوا اللہ واطیعون، بیچ میں کیا ہو جائے گا؟ اعتراض، یعنی اگر آپ کہیں گے یہ دونوں جئتکم بآیۃ من ربکم کا تعلق ان اللہ ربی وربکم سے ہے، تو بیچ میں فاتقوا اللہ واطیعون جملہ معترضہ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون اعتراض۔ لیکن ظاہر کیا ہے اب ان کی، اور یہی بات قوی ہے، کہتے ہیں الظاہر انہ تقریر لقولی، اس میں کوئی نئی نشانی کی بات نہیں ہو رہی، یہ پہلے ہی قول کی تکرار ہے۔ کیا مطلب؟ قد لقوله قد جئتكم بآیۃ من ربکم ای جئتكم بآیۃ بعد اخری مما ذکرت لکم، دیکھو میں تمہارے پاس ایک کے بعد دوسری نشانی لے کر آیا ہوں، ان میں سے جو پہلے ذکر کر دی گئی ہے تمہارے لیے، مما ذکرت لکم او ذکرت لکم، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر یہ دوبارہ آئی کیوں ہے؟ یہ تو تکرار ہو گئی نا، اب آپ پوچھیں گے کہ تکرار کی حکمت کیا ہے؟ اس کی اب حکمت بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں والاول لتمہید الحجت والثانی لتقریبها الى الحکم، کہتے ہیں پہلی تھی حجت کی تمہید کے طور پہ، کیا مطلب؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من، یہ سب حجت کا بیان تھا نا۔ اچھا دوسری کیوں ہے؟ لتقریبها الى الحکم، اس نشانی کو حکم کے قریب کرنے کے لیے۔ حکم کیا ہے آگے اصل میں؟ یہ تو نشانیاں تھی، اس کے بعد حکم کیا دینا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ حکم ہے نا، تو دوبارہ اس کو لے کر آئے تاکہ دکھایا جا سکے کہ حکم کیسے اس پر مترتب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا بتاتے ہیں؟ لتقریبها الى الحکم ولذلك رتب علیہ بالفاء، لہذا اس حکم کو اس پر فا کے ذریعے مترتب کیا۔ کیسے؟ ذالکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ، تو پھر یہ حکم کیسے مترتب ہو رہا ہے؟ اچھا یہ دوبارہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ یہ حکم اس پر مترتب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہوگی نا بات؟ قولہ تعالی بالفاء، قولہ تعالی فاتقوا اللہ، ای لما او لما، دونوں ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہتر ہے لما، اس وجہ سے لما جئتکم بالمعجزات الظاہرۃ والآیات الباہرہ فاتقوا اللہ فی المخالفہ، اس وجہ سے کہ میں تمہارے پاس یہ معجزات ظاہرہ آیات باہرہ لے کر آئے ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو مخالفت میں، مخالفت نہ کرو، بچو اللہ سے اس کی مخالفت میں، وَأَطِيعُونِي، اور فیما ادعوکم الیہ، میری اطاعت کرو جس میں میں تمہیں بلاتا ہوں۔ ثم شرع فی الدعوۃ واشار الیہا بالقول المجمل، اس کے بعد اگلی آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟
کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ نے دعوت کا آغاز کیا اور ایک مجمل قول کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا. وہ مجمل قول کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم اشارۃ الی استکمال القوۃ النظریۃ بالاعتقاد الحق الذی هو غایۃ التوحید او غایتہ التوحید. حضرت غور سے سنیے گا. ان اللہ ربی و ربکم میں کہتے ہیں یہ قوت علمیہ کی غایت ہے, ٹھیک ہے, اور قوت علمیہ کی غایت کیا؟ توحید. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے قوائے علمیہ کا استکمال کرو, تکمیل کرو. اچھا, اور قوت عملیہ کیا؟ فاتقوا اللہ واطیعون. تو ان اللہ ربی و ربکم میں اشارۃ الی استکمال القوت العلمیہ بالتوحید. بات واضح. تو کیا فرمایا؟ بالاعتقاد الحق الذی غایتہ التوحید. اس کے بعد وقال فاعبدوہ اشارۃ الی استکمال القوت العملیہ, یعنی ان اللہ ربی و ربکم یہ قوت علمیہ, فاعبدوہ یہ کیا ہے؟ قوت عملیہ. عملیہ, ہاں نہیں یہاں میرے پاس عملیہ ہے, آپ کے پاس علمیہ. غلط ہو گیا نا, کیونکہ اصل میں استکمال القوت النظریہ پہلے آ چکا ہے. یہ کیا ہے؟ فاعبدوا اشارۃ الی استکمال القوت العملیہ. وہ کیسی ہوتی ہے؟ فإنہ بملازمۃ الطاعہ, وہ اطاعت کی ملازمت اختیار کر کے, ہی الاتیان التی ہی الاتیان بالاوامر والانتہاء عن المناہی, یہ اطاعت کہلاتی. ہاں قوت نظریہ, وہ میرے یہاں بھی قوت نظریہ ایک ہی بات ہے, قوت علمیہ اور نظریہ ایک ہے, اور اگلی کیا ہے؟ قوت عملیہ. ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة. پھر اللہ نے یہ بات تقریر کے طور پہ بیان کی ہے کہ ان دونوں کو جمع کرنا ہی وہ طریق ہے جس پر مستقیم ہونے کی گواہی دی گئی ہے. دونوں کو جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مانو ان اللہ ربی و ربکم ثم اعبدوا, اگر جمع کر لیا تو ھذا صراط مستقیم. ونظیرہ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام قل آمنت باللہ ثم استقم ثم استقم. بات واضح ہے. اس اس میں اس لیے بھی ذکر آتا ہے کہ ان پہ تحدی بھی ہوئی ہو قرآن, جیسے قرآن مجید میں اپنے متعلق جیسے یہاں پہ ایسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ معجزات ہیں, لیکن انہیں چیلنج کیا گیا. اصل میں نا ویسے تو جو علماء کلام کہتے ہیں کہ چیلنج کے لیے تحدی کا لفظ یا باقاعدہ بالفعل چیلنج ضروری نہیں ہوتا. چیلنج کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص دعوی نبوت کرے اور جب اس سے دلائل مانگے جائیں تو اس کے ہاتھ پر خرق عادات واقعات ظاہر ہو جائیں. یہ اصلاً تحدی شمار ہوگی, یعنی چاہے وہ کہے یا نہ کہے. لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو واضح طور پہ تحدی ہے وہاں, یعنی وہ جادوگروں سے مقابلہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کر لو مقابلہ. تو وہاں تو جیسے بالکل الفاظ ہونا ضروری نہیں, الفاظ ہونا ضروری نہیں. اسی لیے ہمارے علماء کلام تو قرآن کے سوا باقی معجزات کو بھی تحدی کے معجزات کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں قرآن کے ساتھ تو کہہ دیا تحدی, لیکن جب تک وہ نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جو بھی خرق عادت واقعہ ظاہر ہوگا وہ تحدی ہے, چاہے وہاں تحدی کا لفظ بولا جائے. لہذا یہ کہنا کہ قرآن صرف چیلنج کے ساتھ پیش کیا, باقی وہ فی نفسی ہی اس میں بھی کلام ہے, فی نفسی ہی اس میں بھی کلام ہے. واللہ اعلم. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر تحقق کفرہم عندہ تحقق ما یدرک بالحواس. لیکن یہ کیوں کہا کہ حضرت عیسیٰ کے ہاں ان کا کفر ایسا متحقق ہو گیا جیسے وہ چیزیں متحقق ہوتی ہیں جو حواس سے جانی جائیں. اس لیے لفظ آیا احس, یعنی فلما استشعر, نہیں کہا استشعر منہ, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, یعنی کأنہ ادرک کفرہم کما تدرک الامور بالحواس. یہ مراد بنی اسرائیل یعنی فلما حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولا الی بنی اسرائیل, تو جب ان سے کفر محسوس کیا کیا کہتے ہیں قال من انصاری الی اللہ. اب دیکھیں یہ جو انصاری الی اللہ ہے نا, اس میں یہ جو الی اللہ ہے یہ کس کا متعلق ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا, اس کے جوابات آ رہے ہیں. ملتجئا الی اللہ, یعنی ایک یہ ہو سکتا ہے قال من انصاری, اور یا متکلم کی جو انصاری میں ضمیر ہے نا مجرور ضمیر, اس کا حال کیا ہے؟ ملتجئا. من انصاری حال کونی ملتجئا الی اللہ, ٹھیک ہے. او ذاہبا الی, یہ الی جیسے ہے من انصاری ذاہبا الی اللہ. او اس کا مطلب ہوتا ہے لجوء, یعنی پناہ اختیار کرنا, التجا.
ہم تو التجا ویسے اور مانے کو او ضامن الی کہ کون میرا مددگار بنے گا کہ میں اللہ کے ساتھ اسے جوڑ دوں. جیسے فرمایا اس کی مثال ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم ای ولا تأکلوا اموالہم ضامین اموالہم الی اموالکم. تو یہاں فرماتے ہیں کہ یا متعلق یہ کس کا ہوگا؟ ضامن کا. ٹھیک ہے، ملتجئا ذاہبا ضامن. وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ الْجَارُ بِأَنصَارِ. کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو متعلق انصاری کا ہی بنا لیں، یعنی بیچ میں محذوف نہ مانیں، لیکن مضمناً معنی الاضافتی، لیکن اس کے اندر ہم اضافہ نسبت کا معنی مضمن کر کے. اچھا وہ کیسے ہوگا؟ آگے سنیے. من الذین، انصاری کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف نسبت کون رکھے گا، یعنی من الذین یضیفون انفسهم الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی من الذین یضیفون انفسهم الی اللہ فی نصرہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی غور کیجئے، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف. اب یہ جو الی اللہ ہے نا، کہتے ہیں مضیفا الی اللہ، یعنی نسبت رکھتے ہوئے اللہ کی طرف مددگار میرا کون ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نسبت رکھتے ہوئے اللہ کی طرف مددگار میرا کون ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ انصاری ہی کا متعلق بنائیں، لیکن انصاری کے اندر معنی اضافت کا متضمن کر لیں. اضافت کا کیا مطلب ہے؟ نسبت. تو اب اس کو انہوں نے کھولا کیسے؟ ای من الذین، کون ہیں وہ لوگ یضیفون انفسهم الی اللہ، جو اپنی نسبت اللہ کی طرف کریں. کس طرح کریں؟ فی نصری، میری مدد کر کے. وقیل، آگے ایک اور بات ہے، وقیل الی ہنا بمعنی مع او فی او اللہ، یعنی من انصاری مع اللہ، اللہ کے ساتھ میرا کون مددگار ہے؟ اللہ تو ہے ہی، اور کون ہے؟ او فی، من انصاری فی اللہ ای فی سبیل اللہ، من انصاری للہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ من انصاری اللہ کی خاطر میرا کو، تو سمپل سے معنی بن جائیں گے. لیکن اس صورت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک حرف جر کو دوسرے حرف جر کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. آپ مجھے بلانے کے لیے؟ جی اچھا، ہاں آج تو جمعہ ہے. قول الحواریون، حواریون نے کہا، اور وہ آگے آ رہا ہے کہ بھئی حواری جو ہے وہ حور سے نکلا ہے جو بیاض خالص. اس لیے آپ دیکھیں کہ آگے آ رہا ہے وَمِنْهُ الْحَوَارِيَاتِ لِلْحَضَرِيَاتِ لِخُلُوصِ أَلْوَانِهِمْ. کہنے جو گاؤں وغیرہ میں کام کاج کرتی ہیں، سورج میں نکلتی ہیں، ان کا خواتین، ان کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں. جو حضریات ہیں، جو شہروں میں گھروں میں بند ہو کے آرام، وہ ان کے رنگ، اس لیے ان کو کہتے ہیں حواریات، جو ہے نا شہر کی خواتین کو بھی کہہ دیا جاتا ہے حضریات.